بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی آیات ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لهم قياما وارزقوه فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وآتو اور دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلہ خوشی سے، آمادگی سے، فإن پھر اگر، طبنا وہ آمادگی سے، لکم تمہارے لیے کچھ دے دیں، تمہیں دے دیں، عن شیئن کچھ، منہ اس میں سے، نفساً خود اپنی مرضی سے، فکلوہ تو تم کھاؤ اس کو، فکلوہ تو تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا خوشگواری کے ساتھ، مزے کے ساتھ۔ ولا تؤتوا ولا تؤتوا اور مت حوالے کرو، السفہاء نا سمجھوں کو، یعنی نا سمجھ یتیموں کو، اموالکم اپنا مال، التی کہ جو، جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیاماً زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ، وارزقوہم اور تم ان کو کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم اور ان سے بات کرو، قولا معروفا مناسب بات، حوصلہ افزائی کی بات، وابتلوا اور جانچو، امتحان لو، الیتامہ ان یتیموں کا، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح وہ پہنچ جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشدن سمجھداری، فادفعوا تو تم حوالے کر دو، لوٹا دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کا مال،
ولا تأکلوہا، ولا اور نہیں، تأکلوہا تم اسے کھاؤ، اسرافاً زیادتی کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، و بدارن اور جلدی جلدی کرتے ہو، جلد بازی کے ساتھ، ان یکبرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی اس خدشے کی وجہ سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کانا اور جو کوئی ہے غنین کھاتا پیتا، فل یستعفف تو وہ تو اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی اس مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ومن کانا فقیرن اور جو محتاج ہے، فل یاکل تو وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، معروف طریقے سے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم ان کو مال دو، فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب ان کو تم مال دو، الیہم تم مال دو، الیہم ان کو، ان کے حوالے کرو، اموالہم ان کا مال، فَإِذَا پھر جب دفعتم تم حوالے کرو، الیہم ان کے، اموالہم ان کا مال، فَأَشْہِدُوا تو گواہ ٹھہرا لو، علیہم ان پر، وَکَفَىٰ بِاللَّہ اور ویسے تو کافی ہے اللہ، حسیبہ حساب لینے کے لیے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلہ آمادگی کے، خوشی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ پھر اگر وہ آمادگی سے، مرضی سے دے دیں، لکم تم کو، عن شیئن کچھ بھی، منہ اس میں سے یعنی مہر میں سے، نفساً خود اپنی مرضی سے، فَكُلُوهُ تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئاً خوشگواری، مریئاً مزے سے۔ وَلَا تُؤْتُوا اور مت تم دو، السفہاء نا سمجھ بچوں کو، یعنی ان یتیموں کو، اموالکم اپنا وہ مال، التی کہ جس کو، جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے، زندگی کی بقا کا ذریعہ، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا معروف بات، اچھے انداز کی بات۔ وابتلوا الیتامی اور جانچتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا بلغوا النکاح جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنستم پھر اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشدن سمجھداری، فادفعوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا تأکلوہا اور مت تم کھاؤ اس کو، یعنی ان کے مال کو، اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے، و بدارن اور جلدی جلدی، ان یکبرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کانا اور جو کوئی ہوا، غنین کھاتا پیتا، مالدار، فلیستعفف تو اسے تو چاہیے کہ وہ دور رہے، مت استعمال کرے۔ ومن کانا فقیراً اور اگر وہ ہوا محتاج، فلیاکل تو پھر وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق،
یعنی یتیموں کے مال میں سے ان کی اس خدمت کے نتیجے میں، خدمت کے عوض۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم اس کو لوٹاؤ، الیہم، ان کو یعنی یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، فَأَشْہِدُوا، تو گواہ ٹھہرا لو، علیہم، ان پر، وَکَفَىٰ بِاللَّہ، اور کافی ہے اللہ، حسیبہ، حساب کتاب لینے کے لحاظ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ان عورتوں کو ان کے مہر دو خوش دلی سے، پھر اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو تم اس کو کھاؤ، ایسا کہ خوش دلی کے ساتھ، آمادگی، بغیر روک ٹوک کے۔ اور تم وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، نادان یتیموں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، اس سے ان کو فراغت کے ساتھ کھلاؤ، پہناؤ، اور دستور کے مطابق ان کی دلداری کرتے رہو، اچھی بات کہتے رہو، اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اسراف اور جلد بازی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اور جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ویسے حساب کتاب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔